بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک شخص ریٹائرڈ ہونے کے بعد بہت زیادہ امیرانہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ امیر و کبیر انسان تھا۔ اس نے بہت بڑا محل بنوا رکھا تھا۔ بزنس مین ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں درجنوں ملازمین کام کیا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ شخص اپنے بزنس پر دھیان دینے لگا۔ اب وہ سارا دن باہر کے کام کاج کرتا اور رات گئے دیر تک واپس گھر آتا۔ اس شخص کے گھر کا ہر کام نوکرانیاں کیا کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے بیڈ روم کی صفائی کے لیے ایک لڑکی کو ہائر کر لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے کمرے کی صفائی کر دیا کرتی تھی۔ ایک روز کچھ یوں ہوا کہ وہ ریٹائرڈ آفیسر جلدی گھر واپس آ گیا۔ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو اس شخص کے دل میں برے خیالات پیدا ہونے لگے۔ شاید شیطان اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ شیطان نے اس شخص کے دل میں یہ خیال ڈال دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں کمرے میں ہی روک لے۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرے گی، اور اگر کسی سے میری شکایت کرے گی بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس شخص کا ذہن تبدیل ہونے لگا۔ وہ اپنی کمائی پر غرور کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر معاملہ الٹ بھی گیا تو میں سارے پولیس اسٹیشن خرید سکتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے مالک کی طرف دیکھا تو وہ مالک کو پہچان چکی تھی، کیونکہ آج مالک کے ارادے اس لڑکی کو نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس لڑکی نے جلدی جلدی کام ختم کر کے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کمرے سے باہر قدم نکالا تو مالک نے ایک زوردار آواز میں کہا، ٹھہر جاؤ، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کی آواز بہت زیادہ رعبدار تھی۔ وہ مالک کے غصے کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے مالک نے کبھی اتنے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ فوراً ہی اس لڑکی کا مالک اس سے کہنے لگا، ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ اب لڑکی اور زیادہ پریشان ہونے لگی۔ اس لڑکی کے پاس باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ڈر تھا۔ ابھی بھی اس کے دل میں بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ اچانک اس لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی، لیکن مالک کے حکم کے مطابق اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے۔ مالک اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ اس لڑکی نے سہمی ہوئی روتے ہوئے آواز میں کہا، میرے مالک، میں نے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی ہیں، لیکن ایک کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں اس کھڑکی کو بند کرنے میں بالکل ناکام ہو رہی ہوں۔ مجھ سے وہ کھڑکی بند نہیں ہو پا رہی۔ مالک غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، مجھے بتاؤ وہ کون سی کھڑکی ہے جو تم سے بند نہیں ہو رہی۔ اس لڑکی نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، جن کھڑکیوں سے انسان دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ ساری کھڑکیاں بند کر دی ہیں، لیکن جس کھڑکی سے رب العالمین دیکھتا ہے وہ کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی۔ میں اس کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس لڑکی نے اپنے مالک سے کہا کہ اگر آپ یہ کھڑکی بند کر سکتے ہیں تو آ کر دیں۔ مالک کی سمجھ میں فوراً سے لڑکی کی یہ بات آ گئی کہ میں اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا۔ لڑکی کی ایسی باتیں سن کر مالک کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس روز اس مالک نے ہر برے کام سے توبہ کر لی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد سے اس لڑکی کے مالک نے سارے گناہ ختم کر دیے تھے، یعنی کہ
اب وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا تھا جس سے اس کو گناہ ملتا ہو۔ وہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار انسان بن گیا تھا۔ اگر ہم بھی ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن ہمیں تو گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی بہت زیادہ سبق آموز ہوتی ہے۔ ہماری کہانی کو سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے بعد اس امیر آدمی نے اپنی ساری رقم بیت المال میں جمع کروا دی اور کہا کہ میری رقم سے یہاں پر کافی سکول بنائے جائیں جس سے لڑکیاں اور لڑکے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس امیر کبیر نے اپنے گھر کی ساری دولت ان سکولوں کے نام کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امیر آدمی کو اس دنیا میں ہی بہت زیادہ عزت سے نواز دیا تھا۔ ہر کوئی اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنا شروع کر دی تھی۔